السلام علیکم فرسٹ ایئر سی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم طلب کا چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے طلب میں تبدیلیاں یا تغیرات۔ طلب میں تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے: خط طلب کے ساتھ حرکت، طلب کا پھیلاؤ یا سکڑاؤ، اور خط طلب کی منتقلی جو ہے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا یا طلب کا گرنا یا گھٹنا کی صورت میں ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ۔ طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ بہت زیادہ ریزمبل کرتا ہے قانون طلب سے۔ قانون طلب میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، اور جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے۔ طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ بھی اسی طرح ہے۔ جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا پھیلاؤ کہتے ہیں، اور جب کسی شے کی اپنی قیمت میں اضافے سے اس کی طلب میں کمی آ جائے تو اسے طلب کا سکڑاؤ کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک ٹیبل سے بھی کی جا رہی ہے۔ ٹیبل میں ہم ایک طرف ایک جو کالم ہے اس میں قیمت لیں گے اور دوسرے میں طلب لیں گے۔ قیمت کم ہو رہی ہے 20، 18، 15 اور 12، اور طلب بڑھ رہی ہے 10، 15، 20 اور 25۔ ٹھیک ہے، یہاں پر قیمت میں کمی ہو رہی ہے جبکہ جو طلب ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طلب قیمت میں کمی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، یہ اس طرح سے، اور طلب میں جو اضافہ ہے وہ بھی پھیلاؤ جو ہے خط طلب کا وہ نیچے کی طرف ہے، اور سکڑاؤ جو ہے طلب کا وہ اوپر کی طرف ہے۔ تو یہ ہے نیچے پھیلاؤ اور یہ ہے سکڑاؤ۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ جب طلب پھیلتی ہے تو خط طلب جو ہے وہ خط طلب جو ہے جب طلب پھیلتی ہے تو خط طلب اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں جانب جو حرکت ہے وہ طلب کا پھیلاؤ ہے، اور جو طلب کا سکڑاؤ ہے وہ نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں جانب ہوگا۔ ایک ڈائیگرام میں نے اس کو شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک خط طلب بنایا گیا، نیچے کی طرف ایکسٹینشن ہے یعنی پھیلاؤ ہے، اور اوپر کی طرف کانٹریکشن یعنی کہ سکڑاؤ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایکس پر کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے اور وائی پر پرائس ہے۔ موومنٹ along a ڈیمانڈ کرو یہ شو کر رہا ہے۔ جب یہ خط اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے تو طلب کے پھیلاؤ کی وضاحت ہوتی ہے، اور جب اس کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے تو یہ طلب کے سکڑاؤ کا اظہار کرتا ہے۔ اب خط طلب کی منتقلی ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں گے، جو کہ ہے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا یا طلب کا گرنا اور گھٹنا۔ فرسٹ طلب کا بڑھنا یا چڑھنا ہم ایکسپلین کریں گے۔ جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل، آمدنی، فیشن، عادت، رسم و رواج، موسم وغیرہ میں تبدیلی کی بنا پر طلب پہلے سے زیادہ ہو جائے تو اسے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہتے ہیں۔ جب طلب بڑھتی ہے تو خط طلب کا جو نیا خط ہے وہ پہلے خط طلب کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلب کا بڑھنا چڑھنا کیا ہے کہ جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل، یہ دیگر عوامل وہی ہیں جو کہ مفروضات ہیں، ان میں تبدیلی کی بنا پر جب طلب پہلے سے بڑھ جائے تو اسے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو فرسٹ والا ڈائیگرام ہے یہ طلب کے بڑھنے کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو دوسرا والا ڈائیگرام ہے وہ طلب کے گرنے یا گھٹنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ طلب بڑھ رہی ہے D2، D سے D2 جو ہے اسے طلب کا بڑھنا کہیں گے، اور D سے D1 طلب کا گرنا یا گھٹنا کہیں گے۔ اس کی وضاحت دو صورتوں میں ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے، اب یہ جو میں نے صورتیں اس کے لیے، یہ جو نئی والی بک ہے اس میں یہ والے ٹیبل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پرانی ہے تو اس میں ہوں گے، تو یہ پرانے والے میں تھوڑا زیادہ ایزی تھا اس لیے میں نے وہ والے ٹیبل بنا کے اور اس کی وضاحت کی ہے۔
جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی نہ آئے لیکن طلب پہلے سے بڑھ جائے. قیمت دیکھیں تبدیل نہیں ہو رہی, 10 10 10 اور طلب پہلے سے بڑھ رہی ہے 20 30 اور 40. یہاں پر جو خط طلب ہے وہ او ایکس کے جو ہے وہ متوازی بنا ہوا ہے. یہ یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو خط طلب بنے گا وہ کس طرح سے ہوگا. پہلا جو خط طلب ہے وہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, D1 D1. اور سیکنڈ جو خط طلب ہے وہ 20 30 اور یہ یہاں پر ہوگا. اس کو ہم کہیں گے D2 اور D2. تو خط طلب اس طرح سے بڑھنا جو ہے وہ شو کرتا ہے. یہ خط طلب بڑھ رہا ہے, یا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چڑھنا جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ دوسری صورت ہم لیں گے جب قیمت بڑھنے کے باوجود طلب تبدیل نہ ہو. اب قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے 10 20 30 لیکن طلب میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. 20 20 20 طلب میں کوئی چینج جو ہے وہ نہیں آ رہا. اس کی وضاحت ہم ڈائیگرام میں کس طرح سے کریں گے کہ طلب تبدیل نہیں ہو رہی. دیکھ لیں 20 20 20 ہے جبکہ قیمت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ رہی ہے. پہلی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 ہے, ٹھیک ہے. تو ہم 10 والی جگہ پہ ایک خط طلب بنا دیں گے, اسے D1 کہیں گے. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم 20 پہ چلے جائیں گے اور اسے ہم کہیں گے یہ D2 ہے. اور اس سے اوپر بھی ہم مزید جائیں گے تو وہ D3 جو ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا. خط طلب نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شو کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم خط طلب کی بڑھنے اور چڑھنے کی دونوں صورتیں جو ان کی ہم نے وضاحت کر دی. اب ہم طلب کا گرنا یا گھٹنا اس کی وضاحت کریں گے. جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل میں تبدیلی کی بنا پر طلب پہلے سے کم ہو جائے تو اسے طلب کا گرنا یا پھر گھٹنا جو ہے وہ کہتے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل میں تبدیلی کی وجہ سے طلب پہلے سے کم ہو جائے تو اسے طلب کا گرنا یا گھٹنا کہتے ہیں. بس ہم کسی شے کا رواج نہ رہے یا وہ فیشن سے باہر ہو جائے یا صارفین کی آمدنی کم ہو جائے یا صارفین کی تعداد, یہ جو دیگر عوامل تھے, کم ہو جائے تو شے کی طلب کم ہو جاتی ہے. جب طلب گرتی ہے تو خط طلب جو ہے اس کا نیا خط پہلے خط کے نیچے چلا جاتا ہے. اس میں بھی دو صورتیں لیں گے اور یہ بالکل اپوزٹ ہے پہلی صورتوں سے. قیمت تبدیل نہ ہو وہاں پر کیا تھا, طلب پہلے سے بڑھ جائے. یہاں پر کیا ہوگا, طلب پہلے سے کم ہو جائے. تو 40 30 20 طلب جو ہے کم ہو رہی ہے اور قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ نے کس طرح سے اس کو لینا ہے. فرسٹ جو خط طلب بنے گا وہ اس 40 والی جگہ پہ بنے گا, اس کو آپ D1 کہیں گے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو ہوگا وہ اس 30 والی جگہ پہ بنے گا, D2, اس کو بھی D2 کہہ دیں گے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اس 20 والی جگہ پہ بنے گا, اس کو ہم کہیں گے D3 اور D3, ٹھیک ہے. تو خط طلب جو ہے وہ پیچھے کی طرف آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس کی موومنٹ ہے, یہ شفٹ ہو رہا ہے, ایک طلب کے گرنے یا گھٹنے کو شو کرتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم طلب کے گرنے گھٹنے کی دوسری صورت جو ہے وہ لیں گے. وہ کیا ہے, جب طلب تبدیل نہ ہو, طلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور قیمت پہلے سے کم ہو رہی ہے. آپ یہاں دیکھیں تو طلب کیا ہے, تو اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی 20 20 20 لیکن قیمت پہلے سے کم ہو رہی ہے 30 20 اور 10. تو ہم جو ہے وہ اس کی ڈائیگرام جو ہے وہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ 30 پر آئے گا. خط طلب ہمیشہ یاد رکھیے گا منفی جھکاؤ کا بنانا ہے, اسے مثبت جھکاؤ کا نہ بنا دیجیے گا, غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے وہ 20 پوائنٹ پر D2 نیچے کی طرف آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈائیگرام زیادہ آسان تھی اس وجہ سے میں نے یہ بنوائی ہیں. اور پھر آپ کے پاس 10 آ جائے گا, اس کو آپ کہہ دیجیے گا D3 D3. تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ خط شفٹ ہو رہا ہے, اسے طلب کا گرنا یا پھر ہم گھٹنا جو ہے وہ کہیں گے. اس کے بعد میں جو ہے وہ لاسٹ پہ میں نے طلب کا گرنا گھٹنا, اس کی بھی دونوں صورتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہو گئیں. اور طلب کے
ان دونوں کا کمپیریزن جو ہے وہ لاسٹ میں نے دکھایا ہے. موومنٹ جو ہے آپ دیکھ لیں, یہاں پر جو موومنٹ ہے یہ along دا ڈیمانڈ کرو ہے, یہ نیچے کی طرف طلب کا پھیلاؤ ہے, اوپر کی طرف سکڑاؤ ہے, ٹھیک ہے. اور شفٹ جو ہے یہ طلب رائٹ سائڈ پہ طلب بڑھتی ہے اور لیفٹ سائڈ پر طلب جو ہے وہ پہلے سے کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہی ٹاپکس کو ایک بار جو ہے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا اس میں پڑھا. ہم نے طلب کا پھیلاؤ, خط طلب کی منتقلی پڑھی. خط طلب کی منتقلی میں ہم نے سب سے پہلے پھیلاؤ اور جو ہے وہ سکڑاؤ پڑھا. کسی شے کی اپنی قیمت میں کمی کی وجہ سے جب طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے طلب کا پھیلاؤ کہتے ہیں, اور جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور طلب پہلے سے کم ہو جائے تو اسے طلب کا سکڑاؤ کہتے ہیں. اس کا ہم نے ڈائیگرام بنایا, ٹیبل بنایا. نیچے کی طرف جو ہے وہ طلب پھیلاؤ شو کر رہا ہے اور اوپر کی طرف طلب میں سکڑاؤ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا ایک ہم نے خط طلب جو ہے وہ بھی بنایا. اس خط طلب جو ہے اس پر بھی پھیلاؤ اور سکڑاؤ جو ہے وہ میں شو کر دیتی ہوں. یہاں یہ ہے پھیلاؤ اور نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے یہ ہے سکڑاؤ. آپ ایک خط طلب بنائیں گے, نیچے پھیلاؤ ہوگا اور اوپر کی طرف جو ہے وہ اس میں سکڑاؤ ہوگا. جی, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک ڈائیگرام سے بھی شو کر دیا. نیچے کی طرف جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن ہے پھیلاؤ اور اوپر کی طرف سکڑاؤ ظاہر ہو رہا ہے. خط طلب کی منتقلی ہم نے دو طریقے سے پڑھی, ایک طلب کا بڑھنا چڑھنا اور ایک طلب کا گرنا یا گھٹنا. طلب کے بڑھنے چڑھنے میں کسی شے کی اپنی قیمت میں تبدیلی نہ آئے, یہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل میں کی تبدیلی کی وجہ سے طلب پہلے سے بڑھ جائے تو اسے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہتے ہیں. تو رائٹ سائڈ پہ جو ہے اسے طلب کا بڑھنا کہیں گے, اور لیفٹ سائڈ پر جو ہے دیکھیں D1 سے D2 پہ جائیں گے تو یہ طلب کا بڑھنا چڑھنا ہے. D1 سے D2 دوسری ڈائیگرام میں پیچھے کی طرف جائیں گے تو یہ طلب کا گرنا یا گھٹنا ہے. یہاں پر ڈائیگرام میں بھی شو ہو رہا ہے, D سے D2 پہ گئے تو طلب کا بڑھنا, D سے D1 پہ گئے تو طلب کا گرنا یا پھر گھٹنا ہوگا. یہ اس کے بعد میں جو طلب کا بڑھنا چڑھنا ہے دو صورتوں میں اس کی وضاحت کی گئی. پہلی صورت میں قیمت میں تبدیلی نہیں ہے لیکن طلب پہلے سے بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. D1 سے D2 پہ چلے گئے تو طلب پہلے سے بڑھ رہی ہے. ایک آپ جب ڈائیگرام بنائیں گے تو OX پر متوازی ایک خط آئے گا, اس پر آپ نے ایک D1 لینا ہے اور ایک D2 لینا ہے. ٹیبل کو دیکھ کر آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے, اور خط ہمیشہ منفی جھکاؤ کا بنائیے گا. دوسری صورت میں قیمت بڑھنے کے باوجود طلب تبدیل نہ ہو. اب طلب تبدیل نہیں ہو رہی لیکن قیمت پہلے سے بڑھ رہی ہے, تو طلب 20 پہ رہی ہے. آپ دیکھ لیں OX پر عمود ہے یہ خط, اور D1 اور D2 اوپر کی طرف یہ بڑھ رہا ہے. پھر خط طلب کے گرنے گھٹنے میں کسی شے کی اپنی قیمت میں تبدیلی نہ آئے لیکن دیگر عوامل کی قیمتوں میں تبدیلی سے اگر طلب پہلے سے کم ہو جائے تو اسے طلب کا گرنا یا گھٹنا کہتے ہیں. اس کی پہلی صورت میں قیمت تبدیل نہیں ہو رہی لیکن طلب پہلے سے کم ہو جائے. قیمت میں کوئی چینج نہیں ہے لیکن طلب پہلے سے کم ہو رہی ہے, 40, 30 اور 20 پہ جا رہی ہے. تو آپ کے پاس D1 سے D2 اور D3 پیچھے کی طرف خط طلب جو ہے وہ آ جائے گا. دوسری صورت میں طلب تبدیل نہیں ہو رہی لیکن قیمت پہلے سے کم ہو رہی ہے. طلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن قیمت پہلے سے 30, 20, 10 پہ کم ہو رہی ہے. اوپر سے نیچے کی طرف یہ خط جو ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, D1, D2 اور D3. یہاں پر جو ہے یہ طلب کا گرنا یا گھٹنا دکھا رہے ہیں. ان دونوں کا کمپیریزن بھی لاسٹ میں نے ایک بار کر کے بتایا. موومنٹ میں جو ہے along دا ڈیمانڈ کر میں ایک خط طلب پر نیچے کی طرف طلب کا پھیلاؤ ہے, اوپر سکڑاؤ ہے, اور اوپر کی طرف جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس شفٹ میں طلب جو ہے وہ بڑھتی چڑھتی ہے, اور نیچے کی طرف طلب جو ہے وہ گر یا گھٹ جاتی ہے. تو یہیں تک جو تھا وہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. ان ڈائیگرامز کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ان میں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. ان ڈائیگرام میں جو میں نے بڑھنا چڑھنا گرنا گھٹنا بتایا, اس میں جب طلب کا خط آپ بنائیں تو اسٹوڈنٹس غلطی کیا کرتے ہیں کہ مثبت جھکاؤ کا خط بنا دیتے ہیں, پازیٹیو سلوپنگ کرو بنا دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو طلب کا خط ہوتا ہے وہ منفی جھکاؤ کا ہوتا ہے, کیونکہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے. ہم نے پورے چیپٹر میں بار بار یہ بات ڈسکس کی
کہ قانون طلب کیا ہے؟ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب پھیل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور قیمت کے بڑھنے سے طلب سکڑ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو خط طلب منفی جھکاؤ کا ہے، نیگیٹو سلوپنگ، ہمیشہ اوپر سے نیچے، بائیں سے دائیں جانب، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پہلی یا دوسری صورت بنا رہے ہوں گے تو آپ نے جو خط طلب ہے اسے غلط نہیں بنانا، اسے آپ نے ہمیشہ منفی جھکاؤ کا ہی بنانا ہے۔ ان ڈائیگرامس کی پریکٹس کیجیے گا، ان میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے گروپ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لچک کا جو مین ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، لانگ کوسچن آنسرز میں امپورٹنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔